السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے، تہجد کی نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اس نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، آخر میں یہ بھی بتا دیں کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائی نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت اور مقام کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے خوش بخت لوگ ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ کریم بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے نمبر پر وہ شخص ہے جو رات کے اس وقت اٹھ کر جب ساری خلقت سوئی ہوئی ہوتی ہے تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا خوش نصیب انسان وہ ہے جو رات کے وقت اٹھ کر اللہ کے حضور تہجد کی نماز کے لیے سر بسجود ہوتا ہے۔ اللہ کریم اپنے اس بندے کا یہ عمل دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ فرمایا دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو میدان جہاد میں صفوں کو درست کرتے ہیں۔ تو یہ 3 ایسے خوش نصیب افراد ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ کریم بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور پھر تہجد کے جو نماز ہے اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ادا فرمایا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز کی فضیلت کچھ یوں بھی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد یعنی 5 وقتہ جو فرض نماز ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اس کے بعد جو سب سے افضل اور اعلیٰ نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس کو آپ باقاعدگی سے ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، رشتہ نہیں ہو پا رہا، جواب نہیں مل رہا، یا کوئی بیماری ہے، تو آپ اس نماز کو پڑھنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں آپ کی وہ پریشانی، آپ کا وہ مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ اب یہ سمجھیے کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید تہجد کی جو نماز ہے اس کا وقت صرف صبح کے ٹائم ہی ہوتا ہے، یعنی کہ اذان فجر سے پہلے سحری کا ٹائم جو ہوتا ہے یہی وقت نماز تہجد ادا کرنے کا ہے، جبکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بڑی دھیان سے اس بات کو سمجھیں کہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے، عشاء کی نماز جب آپ پڑھ چکے ہیں تو اسی وقت سے ہی آپ کی تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ جب آپ سو کر اٹھیں، یعنی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ سوئیں، اب چاہے 5 منٹ کے لیے سوئیں، 10 منٹ کے لیے سوئیں، یا آپ کی 1 منٹ کے لیے آنکھ لگی ہو، آدھے گھنٹے تک سوئیں، آپ جب بھی رات کے کسی بھی وقت آپ کی آنکھ کھلے تو اسی وقت آپ کی نماز تہجد کا وقت ہے، آپ تہجد کی نماز اسی وقت ادا کر سکتے ہیں۔ اب یہ سنیں، اس نماز تہجد کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ تو جب سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو نماز تہجد کا وقت بھی اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھ لیں کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس وقت نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر رات کے کسی بھی وقت نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے افضل اور اعلیٰ ترین تہجد کا جو وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے، کیونکہ اس وقت انسان گہری نیند کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ اس وقت گرم اور نرم بستر کا چھوڑنا جو ہے یہ بہت آزمائش اور امتحان کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ گرم بستر کو چھوڑ کر نماز کے لیے وضو کرنا یہ نفس پر بہت بڑا مشکل کام کا سبب بنتا ہے۔ تو جو چیز نفس کو مشکل میں ڈال دیتی ہے، جو انسان کے دماغ کو مشکل میں ڈال دیتی ہے، تو اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ چونکہ نماز تہجد کا وقت انسان اپنے نفس کو کچل کر گرم بستر کو چھوڑ کر تہجد کی ادائیگی کے لیے رب کے حضور سر بسجود ہو رہا ہوتا ہے، اسی لیے اللہ بھی اپنے اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، لہٰذا اس نماز سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ نماز تہجد کا افضل وقت جو ہے وہ سحری کا وقت ہے، البتہ جب آپ کی نماز عشاء پڑھ لیں تو اس وقت سے جو سحری کا وقت ہے اس وقت تک آپ اس نماز کو۔ دوسری بات
کہ اس نماز کی کتنی رکعتیں ادا کی جائیں۔ اس حوالے سے یاد رکھیں اس نماز کی کم از کم 2 رکعتیں پڑھی جائیں اور زیادہ سے زیادہ آپ 12 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کم از کم 4 رکعتیں تو ضرور ادا کریں، لیکن اگر انتہائی کم وقت ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کا وقت ہے تو یہ وقت بہت کم ہے، تو پھر آپ اس 2 رکعت سے ہی لازمی ادا کر لیا کریں۔ یہ بات تھی رکعتوں کے حوالے سے۔ اب اس میں صورتوں کا مسئلہ کیا ہے؟ لہٰذا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تہجد کی نماز کے لیے کوئی خاص صورتیں ہوتی ہیں یا وظیفے پڑھے جاتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جس طرح آپ باقی نوافل اور نماز میں صورتیں پڑھتے ہیں، وہی صورتیں جو دوسرے نوافل میں آپ پڑھتے ہیں انہی صورتوں کو آپ تہجد کی نماز میں بھی پڑھ لیں گے۔ ایسا کہ سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، پھر تعوذ پڑھیں گے، پھر تسمیہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد جو بھی سورت آپ کو آتی ہے وہ سورت ملائیں، یا قرآن کریم کا جو حصہ آپ کو یاد ہے اس کی آپ تلاوت کریں۔ اب ثنا پڑھنے کے بعد، اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد اور بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ دوسری سورت ملا لینے کے بعد رکوع اور سجود کر کے 1 رکعت آپ مکمل کر لیں گے۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اب دوسری رکعت میں بھی سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں اور اس کے بعد جو سورت آپ کو آتی ہے وہ ملا رکوع کریں گے اور سجود کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اس آخر میں آپ التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر اس طریقے سے آپ کی 2 رکعت مکمل ہو جائیں گی۔ اب اگر آپ 4 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں، 6 پڑھنا چاہتے ہیں، 8 پڑھنا چاہتے ہیں یا 10 یا 12 رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے پڑھنے کا طریقہ اسی طرح سے ہے جس طرح آپ سن چکے ہیں۔ آخر میں یہ سمجھیں اس کی نیت کیسے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے نیت جو ہے دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ نیت کے الفاظ کا زبان سے ادا کر دینا بھی مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے زبان سے نیت کے الفاظ ادا نہیں کیے تو آپ کی نماز ہی نہ ہوئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھنے لگا ہوں تو بس یہی نیت ہی کافی ہے۔ اگر زبان سے نیت کرنا چاہتے ہیں تو وہ الفاظ بھی سن لیں، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تہجد نفل اللہ تعالیٰ کے واسطے منہ خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ تو سنیے یہ الفاظ ہیں اگر آپ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا چاہتے ہیں، ورنہ نیت جو ہے وہ دل کا پختہ ارادہ ہے۔ تو یہ طریقہ تھا تہجد کی نماز ادا کرنے کا۔ آپ اس نماز کو پڑھنے کی عادت بنائیں کیونکہ اس کے پڑھنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے کسی مقصد کے لیے دعا کر رہے ہیں اور وہ قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر پا رہا تو آپ تہجد کی نماز پڑھ کر دعائیں مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا ضرور قبول فرمائے گا، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ کریم حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہر ایک مسلمان کو اس نماز کی ادائیگی کرنے والا بنائے اور ہر ایک مسلمان کی ہر مشکل و پریشانی کو دور فرمائے، آمین۔